بینک سے لون لینا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ تو اس عنوان سے جتنے بھی نام دیے جاتے ہیں، مثلا بینک سے قرضہ لینا یا مورگیج لینا یا گاڑی لیز پر کروانا، جو بہت رائج بھی ہے کہ گاڑی لیز پر لی ہے، اگر اس طرح کے سارے معاملات کے جس میں ہمیں بینک سے کچھ قرضہ لینا ہے، کچھ پیسے لینے ہیں بینک سے، اب یہ جتنا بینک سے قرضہ وغیرہ لینا ہے، اس میں بھی ہم بینکوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور وہی بنیادی 3 حصے ہیں اسلامی بینک کو چھوڑ کر۔ اسلامی بینکوں سے قرضہ لینا صحیح ہو جائے گا بشرطے کہ وہ اسلامی طریقے کے مطابق چل رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، فقط اسلام کا نام استعمال نہ کر رہے ہوں۔ چونکہ اسلامی بینکنگ میں بھی یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سود سے بچیں، لہٰذا اسلامی بینکنگ میں زیادہ وہ توجہ دیتے ہیں، چاہے اس کا منافع کم ملے یا چاہے قرضہ لیتے وقت تھوڑا سا زیادہ پیسہ دینا پڑے، تب بھی وہ اسلامی بینکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو تقریباً سارے نان اسلامک بینک والوں نے بھی اپنے اسلامک بینک کھول لیے ہیں، اور جو وہ اسلامک بینک کھول لیے ہیں اس میں کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ وہ حقیقتاً اسلامک ہیں یا نہیں۔ نام رکھ دیا انہوں نے اسلامک کا، مگر حقیقتاً اسلامی ہیں یا نہیں یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ تو جب تک نہ پتہ چلے اس وقت تک بڑا مشکل ہے۔ ہاں اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ اسلامک ہیں تو پھر وہاں سے لون لینے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ لون دیں گے بھی تو یہ سوچ کر کہ یا تو یہ مضاربہ کا ایگریمنٹ ہے، یعنی پارٹنرشپ کا، ایک سلیپنگ پارٹنر ہے، ایک ورکنگ پارٹنر ہے، یا یہ مشارکہ کا ایگریمنٹ ہے۔ مشارکہ کا مطلب یہ برابر کے پارٹنر ہیں، یا یہ اجارے کا ہے، تو اس طرح سے وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اسلامی بینکوں سے عام طور پر لون لینا صحیح ہو جائے گا بشرطے کہ وہ اسلامی طریقے کے مطابق کام کر رہے ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ پھر باقی 3 بینک ہیں نان اسلامک بینک۔ نان اسلامک بینک میں وہی 3 ہیں کہ یا تو مسلمان پرائیویٹ بینک ہے، یا وہ حکومتی بینک ہے یعنی مسلمان حکومت کا بینک ہے، یا وہ کافر کا بینک ہے۔ اچھا، اس میں زیادہ آسان مسئلہ وہ ہے کہ جہاں ہم یہ کہہ دیں کہ مسلمان پرائیویٹ بینک سے اگر لون لینا ہو تو مسلمان پرائیویٹ بینک سے لون لینا جائز نہیں ہے، وہاں سے بالکل منع ہے، اس لیے کہ جو ہم نے سود کی تعریف کی تھی اس سود کی تعریف پر وہ پورا اترتے ہیں۔ یعنی ہم جو منافع لے رہے ہیں اس منافع میں تو ہم سود کی تعریف پر پورا نہیں اتر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی ہے، ہم نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے، بینک اپنے پروسیجر کے مطابق منافع دے رہا ہے تو ہم لے رہے ہیں۔ لیکن جب آپ بینک سے پیسہ لینے جاتے ہیں تو بینک یہ کہتا ہے کہ آپ کو قرضہ تو ہم دیں گے مگر 20% سود پر قرضہ دیں گے، یعنی آپ کو 20% دینا پڑے گا، 15% دینا پڑے گا، جو بھی ہو۔ اگر وہ کہیں 2% دینا پڑے گا تب بھی وہ شرط تو لگا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اگر وہ شرط لگا رہے ہیں پیسہ دیتے وقت، اگر قرضہ دیتے وقت کوئی شرط لگا دے تو ایسی صورت میں تو پھر وہ سود بن جائے گا، اس کی تو اجازت نہیں مل سکتی۔ اور مسلمان سے قرضہ لے رہا ہے اور مسلمان سے سود کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو یہ تو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بیچ میں کہیں کافر آ جائے تو مسئلہ بدل جائے گا اس کا، لیکن دونوں مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان، لینے والا بھی مسلمان، تو مسلمان سے سود کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ تو غلط ہو جائے گا، شرط لگا دی اس لیے یہ سود ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو عام طور پر لوگوں کی جانب سے اعتراض کیا جاتا ہے، وہ اعتراض زیادہ تر ان لوگوں کی جانب سے کیا جاتا ہے جو دین کے مسائل جانتے نہیں ہیں، اور نہ صرف یہ کہ نہیں جانتے، وہ جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ بہت بڑی اکثریت ہے وہ جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ بینک سے جو پیسے مل رہے ہیں وہ تو لینا جائز ہے، لیکن بینک سے جو قرضہ لے رہے ہیں اس پر پیسے دینا جائز نہیں، کہتے ہیں یہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ۔ وہ یہ کہیں گے بھائی لینا جائز ہے، دینا جائز نہیں، بھائی لیں گے تو وہ بھی سود ہے، جو دیں گے وہ بھی سود ہے۔ وہ اس طرح سے اس کو ایکسپلین کریں گے، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ شرعی نقطہ نگاہ سے چونکہ وہ کنڈیشن لگا رہے ہیں لہذا ہمارے لیے سود لینا صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، اب آ جائیے باقی 2 بینک بچے۔
باقی جو 2 بینک ہیں اس میں پہلے مسلمان حکومتی بینک کا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ بینک سے لون لیا جا رہا ہے، پاکستان جیسے کنٹری میں، مسلمان جیسے کنٹری میں اگر گورنمنٹ بینک سے لون لیا جا رہا ہے، یا پاکستان چھوڑیے دبئی ہے، سعودی عرب ہے، وہاں جو رہنے والے افراد ہیں، اگر مسلمان حکومتی بینک سے پیسہ لیا جا رہا ہے، قرضہ لیا جا رہا ہے، تو وہ جائز ہو جائے گا یا نہیں ہے؟ تو اس میں بات وہی ہوگی کہ قرضہ لینا جائز ہے، حکومتی بینک سے قرضہ لینا جائز ہے، مگر پھر ہمیں اپنی نیت بدلنا پڑے گی۔ اس میں وہ نیت کیا بدلنا پڑے گی؟ جو میں پہلے بیان کر چکا تھا، مجہول المال کی نیت سے ہم 2 طرح سے ان سے پیسہ لے سکتے ہیں۔ 2 طرح سے ان سے پیسہ لے سکتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو یہ مجہول المال سے کی نیت کا مطلب کیا ہوگا، اس کی وضاحت ہو جائے۔ دیکھیں، ہم بینک سے، مثلا نیشنل بینک ہے پاکستان میں نیشنل بینک سے اگر کوئی قرضہ لینا جا رہا ہے، یا نیشنل بینک نہیں، بینک ہی ضروری نہیں ہے، حکومت کے جتنے بھی ادارے ہیں، مثلا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن جس کا کام ہی ہے مکان بنانے کے لیے قرضہ دینا، یا بیچ میں نکلا تھا وزیر اعظم کیا وہ مکان بنانے کا ایک پروجیکٹ نکلا تھا، مکان کے لیے قرضہ دے رہے تھے، وہ وزیر اعظم ہاؤس لون اسکیم ایسا کوئی نام تھا اس کا۔ تو جو حکومت کی جانب سے قرضہ مل رہا تھا، وہ قرضہ لینا جائز ہو جائے گا مجہول المال کی نیت سے۔ مجہول المال کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے بینک میں اپلائی کیا لون کے لیے، ان کے کاغذات سارے بھر دیے، فارم بھر دیے، سارے ڈاکیومنٹ سبمٹ کر دیے، سارے کارروائی ہماری پوری ہو گئی، ہمارا لون سینکشن ہو گیا، لون پاس ہو گیا ہمارا۔ اب لون پاس ہو گیا تو ہم لون لینے کے لیے گئے۔ اچھا، لون لینے کے لیے جب گئے تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے ساری کارروائی بینک کی پوری کی ہے، اور ساری کارروائی پوری کرنے کے بعد بینک ہمیں لون دے رہا ہے، مگر حقیقت کیا ہے کہ بینک ہمیں لون نہیں دے رہا ہے۔ جو پہلے بات آئی تھی، مرجع ہمیں لون دے رہا ہے۔ مجہول المال کا مطلب کیا ہے کہ مرجع ہمیں لون دے رہا ہے۔ تو ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ یہ بینک لون نہیں دے رہا ہمیں تو مرجع لون دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ مجہول المال ہے، اور مجہول المال میں سارا اختیار مرجع کا ہوتا ہے، تو یہ لون ہمیں مرجع دے رہا ہے۔ اب مرجع کی جانب سے لون لینے کے لیے ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، یعنی مرجع نے 2 آپشن دیے ہمیں۔ وہ 2 آپشن کیا ہیں؟ مرجع کہہ رہے ہیں کہ ایک آپشن تو یہ ہے آپ کے پاس کہ جو بینک لون دے رہا ہے آپ لے لیں، اور اس کے آپ مالک بن جائیں۔ یہ مرجع ہم سے کہہ رہا ہے کہ جو بینک نے آپ کو لون دیا ہے اس کے آپ مالک بن جائیں۔ یہ مالک بن جائیں کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ لون لے لیں اور قرضہ اس کو قرضہ سمجھیں۔ تو مرجع ہمیں 2 آپشن دے رہا ہے کہ یا تو آپ پیسہ لینے کے بعد اس کے مالک بن جائیں، یا آپ پیسہ لینے کے بعد اس کو آپ قرضہ ہی سمجھیں، اس کو لون ہی سمجھیں۔ یہ دونوں آپشن آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، فرض کیجئے کہ ہم نے مکان کے لیے لون لیا، مکان بنوانا تھا یا مکان خریدنا تھا، جو بھی تھا، ہماری لون سینکشن ہو گئی، لون پاس ہو گئی۔ کتنے کا مکان بنے گا بھائی؟ 1 کروڑ کا مکان بنے گا۔ اچھا، 1 کروڑ کی لون سینکشن ہو گئی ہمارے پاس، ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو گئے۔ یہ اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو گئے کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا کہ ہم مالک نہیں بنے اس کے، جو پہلے بیان ہو چکا تھا اس کے مطابق بینک نے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے، مگر اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے کے باوجود ہم اس کے مالک نہیں بنے۔ ہاں، جب ہم نکال لیں گے تو اس کے مالک بن جائیں گے، ایک مرتبہ ہم نکال لیں تو مالک بن جائیں گے۔ مالک کیوں بن جائیں گے؟ اس لیے کہ یہ منافع نہیں ہے۔ اگر منافع ہوتا تو ہم مالک نہیں بنتے، وہ دوسرا معاملہ ہو جاتا۔ یہ منافع نہیں ہے تو قرضہ ہے جو بینک ہمیں دے رہا ہے۔ اب یہ نکالنے کے بعد اگر ہم نے فرض کیجئے کہ مکان کے لیے پیمنٹ کرنی تھی اور قسطوں میں پیمنٹ کرنی تھی، بھائی ایک مہینے میں مثلا 10 لاکھ دینے تھے، پھر دوسرے مہینے میں 10 لاکھ دینے تھے، 10 لاکھ دینے تھے، درمیان میں ہماری خمس کی تاریخ آ گئی، تو اگر ہم نے مالک بننے کی نیت سے پیسے لیے ہیں تو ہم مالک ہیں اس کے، پھر تو یہ پیسہ ہمارا ہے۔ تو وہ مکان کی قسط تو بعد میں دینا پڑے گی، پہلے جو پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے یا آپ کے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، اکاؤنٹ میں نہیں، آپ کے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، اس پیسے پر خمس نکالنا پڑ جائے گا۔
مولانا صاحب اگر خمس دے دیں گے تو پھر مکان کیسے بنے گا؟ سوال تو پھر یہ ہوگا نا کہ اگر خمس دے دیں گے تو مکان کیسے بنے گا؟ بھئی مکان بنے یا نہ بنے، آپ کو مرجے نے پورے 1 کروڑ کا مالک بنا دیا ہے، تو 1 کروڑ میں سے اب جتنا بچ گیا اس میں سے خمس تو نکالنا پڑے گا نا۔ وہ مرجے بھی آپ کی وجہ سے اپنا فتویٰ تو تبدیل نہیں کرے گا، کر بھی نہیں سکتا وہ، لہٰذا اگر یہ پیسہ بچ جائے گا تو چونکہ آپ مالک ہیں لہٰذا اس کا خمس نکالنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم نے قرضے کی نیت سے لیا ہے، فرض کریں، تو قرضے کی نیت سے لینے میں ہمیں اس میں بھی نیت کرنا تھی کہ یہ مجہول المال تھا، اور مجہول المال میں مرجے کی اجازت سے میں اس پیسے کا مالک بن رہا ہوں، مرجے کی اجازت سے میں مالک بن رہا ہوں۔ لیکن اگر ہم قرضے کی نیت کرتے ہیں تو قرضے پر خمس نہیں ہوتا ہے، تو ہم کہیں کہ چلے یہی زیادہ آسان ہے، مثلا کہ قرضہ ہم لے لیتے ہیں کہ اگر پڑا بھی رہا تو خمس تو نہیں دینا پڑے گا اس کو۔ اچھا، یہ نیت کیوں کریں؟ اس لیے کہ دونوں صورتوں میں آپ مالک بنیں تب بھی اور آپ اسے مالک نہ بنیں قرضہ سمجھیں تب بھی، دونوں صورتوں میں پیسہ تو واپس کرنا پڑے گا بینک کو۔ اچھا، اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی مالک بن گئے تو پیسہ کیوں واپس کرنا پڑے گا؟ اگر فرض کریں کہ کوئی یہ کہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مالک بن گئے، اگر مالک بن گئے تو پھر پیسہ کیوں واپس کرنا پڑے گا؟ اچھا، آپ نہ کریں، پھر دیکھیں کیا مزہ آتا ہے۔ اگر پیسہ واپس نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تو بینک تو نہیں چھوڑے گا۔ بھئی آپ کے علاقے میں تو بہت مشہور ہے معاملات، چند سال پہلے کی بات تھی، فقط ایک پرچی آ جاتی تھی تو آپ کو پیسے دینے پڑ جاتے تھے، یہی سارا علاقہ تھا۔ ایک پرچی پہ آپ کو جو انہوں نے لکھ دیا پرچی پر وہ دینا پڑ جائے گا، کوئی راستہ نہیں تھا بچنے کا۔ تو اگرچہ وہ مالک نہیں ہیں مگر پھر بھی وہ مانگ رہے ہیں تو آپ دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ نہ دیں تو اس کا حشر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ یہاں پر بھی یہی بالکل معاملہ ہے کہ آپ مالک بن گئے، مرجے نے آپ کو مالک بنا دیا ہے، مگر اس کے بعد مرجے ذمہ دار نہیں ہے۔ مرجے نے کہا کہ تم مالک ہو، اب بینک والوں نے کہا کہ بھائی تم اپنے مسئلے اپنی طرف رکھو، ہمارا پیسہ ہمیں واپس کرو۔ آپ کہیں کہ میں تو مالک بن گیا تھا، اچھا تو پھر تمہیں سیر کراتے ہیں پھر ایک جگہ کی، وہ پھر سیر کرائیں گے، تو یہ تو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ تو یہ جو پیسہ دیا جائے گا یہ گویا آپ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر پیمنٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو کسی طرح سے محفوظ کرنے، اپنے خاندان کو محفوظ کرنے کے لیے پیمنٹ کر رہے ہیں، اس لیے پیمنٹ کرنا پڑے۔ تو آپ چاہے مالک بن جائیں تب بھی آپ کو پیمنٹ کرنا ہے، اور قرضہ لیں تب بھی آپ کو پیمنٹ کرنا ہے، دونوں صورتوں میں آپ کو پیمنٹ کرنا ہے۔ تو آپ کہیں کہ بھائی مالک بنیں گے تو پھر خمس دینا پڑ جائے گا، تو چلو پھر مالک چھوڑیں قرضہ ہی لے لیتے ہیں ہم۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، اجازت دی ہے مرضی نے، آپ مالک نہ بنیں قرضہ لے لیں۔ اگر قرضہ آپ لے لیتے ہیں تو اس کے لیے 2 طرح کی نیت کرنا پڑے گی، 2 میں سے ایک۔ ذرا سا اس وقت میں ایک عجیب سی بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ عجیب آپ کو اس لیے لگے گی کہ چونکہ معاشرے میں چیزیں رائج نہیں ہوتی، مگر شریعت میں جو چیزیں وہ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ جو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ قرضہ بھی لیتے ہیں تو قرضہ لینے کے لیے بھی قبضہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ قرضے کے بھی اختیار نہیں رکھتے، یعنی چاہے آپ نے مالک نہیں بنے، مالک نہ بننے کے باوجود بھی آپ قرضے کا اختیار نہیں رکھتے۔ قرضے کا اختیار کب ہوگا؟ جب وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو اب آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا مطلب یہ ہے تو قرضہ، تو قرضے میں کیا ہے، کم از کم دو افراد ہوتے ہیں، ایک قرضہ دینے والا ہوگا، ایک قرضہ لینے والا ہوگا۔ تو قرضہ دینے والے تو مرجے ہیں، وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ میرے نمائندے بنتے ہوئے اپنے آپ کو آپ قرضہ دیں۔ تو کیا ہوگا طریقہ کار کہ آپ قبضہ ہاتھ میں لینے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ میں آیت اللہ سیستانی کا نمائندہ بن کر اپنے آپ کو قرضہ دیتا ہوں۔ یہ آپ کو زبان سے کہنا پڑے گا، فقط ارادہ کافی نہیں ہے، فقط نیت کافی نہیں ہے، زبان سے کہنا پڑے گا کہ میں آیت اللہ سیستانی کا نمائندہ بن کر ان کی جانب سے اپنے آپ کو قرضہ دیتا ہوں، تب جا کے یہ قرضہ صحیح بنے گا، تب آپ ایک طرح سے مالک بن گئے۔ قرضے کا اختیار رکھنا، مالک تو نہیں، قرضے کا اختیار آپ کو مل جائے گا۔ ایک طریقہ یہ۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان سے نہ کہیں. یہ پہلی والی صورت میں تو زبان سے کہنا پڑے گا. دوسری والی صورت میں یہ کہ زبان سے نہ کہیں آپ. تو زبان سے نہ کہیں تو پھر کیا؟ ایک عمل کرنا پڑے گا. وہ عمل کیا ہے کہ مثلا آپ نے یہ پکڑا قرضے کا اماؤنٹ، سارا قرضے کا اماؤنٹ ایک ہاتھ میں پکڑیں گے، اور ایک ہاتھ میں پکڑنے کے بعد زبان سے کچھ نہیں کہنا، مگر ارادہ کریں گے کہ یہ قرضہ میں مجتہد کا نمائندہ بن کر، یعنی نیت کریں گے مجتہد کا نمائندہ بن کر دے رہا ہوں، اور دوسرے ہاتھ میں باقاعدہ دیں گے، اور دینے کے بعد یہ کہیں گے کہ میں یہ قرضہ وصول کر رہا ہوں، یا میں اس قرضے کو اپنے قبضے میں لے رہا ہوں. یہ باقاعدہ پروسیجر دہرانا پڑے گا، تب جا کے مانا جائے گا یہ قرضہ لیا آپ نے. تو دو میں سے ایک کام کرنا، یا تو آپ مالک بن جائیں تو بات ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ قرضے کی نیت کریں تو دو میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. ایک کے لیے تو زبان سے ادا کرنا پڑے گا، اور اگر آپ زبان سے ادا نہ کرنا چاہیں تو نیت کریں کہ مرجع کا نمائندہ بن کر میں قرضہ دے رہا ہوں، اور دوسرے ہاتھ سے کہیں گے میں قرضہ لے رہا ہوں آیت اللہ سیستانی کی جانب سے. بینک کا کوئی تعلق نہیں ہے، بینک کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی سے میں نے قرضہ لیا ہے، اور یہ قرضہ اگر مجھے واپس کرنا پڑے گا تو میں ان کو واپس کروں گا. اچھا، واپس کرنا قرضے کی صورت میں تو واپس کرنا ہوگا. تو اب جو بینک کو واپس کریں گے وہ گویا وہی مجہول المال میں ڈالیں گے، گویا آیت اللہ سیستانی کو واپس کریں گے. تو یہ اگر رقم واپس بھی کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ مجہول المال میں جا رہا ہے دوبارہ. یہ تو ہو گئی بات اصل رقم کی. 1 کروڑ روپے ہم نے قرضہ لیا تھا، 1 کروڑ واپس کر دیا ہم نے. لیکن 1 کروڑ سے تو کام نہیں چلے گا، اب تو اس پر سود بھی دینا ہے. تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اگر اس سے بچ سکیں تو سب سے اچھا ہے. لیکن بچ تو نہیں سکیں گے، دینا تو پڑے گا. کوئی راستہ تو نہیں ہے، دینا تو پڑے گا. اچھا، اب میں کیا کہوں کہ پاکستانی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. چاہے پاکستان میں اپنی ہوشیاری نہ دکھائیں، باہر ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو انہوں نے کیا ایسا کام، اور پھر دیندار ہیں لہذا مسئلہ بھی پوچھا ہے انہوں نے. تو ہمیں کہنا بھی پڑا ہے کہ بھئی آپ پابند نہیں ہیں، آپ کی مرضی ہے. تو ملینز کے حساب سے لے کے آ گئے اور کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو اگر آپ مالک بن گئے ہیں تو ایسی صورت میں تو آپ کو واپس کرنا ضروری نہیں ہے، لہذا واپس نہ کریں تو کوئی نہیں. لیکن قرضہ اگر آپ نے قرضے کی نیت کی ہے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، لہذا وہ واپس دیا جائے گا. یہاں یہ ایک قرضہ لینے کی حد تک بات مکمل ہو گئی. لیکن اب اس کے آگے کا ہمارا مسئلہ دیکھیے. اگر قرضہ آپ نے لیا ہے تو ایسی صورت میں دیکھیں، مالک بن جانے کی صورت میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس یہ پیسہ بچ گیا تو آپ کو خمس دینا پڑے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرضہ لیا ہے آپ نے، اچھا آپ اگر مالک بنتے ہیں تو مجہول المال کی وجہ سے بنیں گے. قرضہ اگر آپ نے لیا ہے تو ایسی صورت میں اب خمس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ قرضے کی صورت میں خمس نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ قرضہ محفوظ ہے، آپ کے پاس موجود ہے، تو اس پر خمس نہیں آتا ہے، لہذا اس رقم پر خمس نہیں ہوگا. ہاں، مگر اس قرضے کے عنوان سے ایک مسئلہ کافر بینک میں پیش آ سکتا ہے. اچھا چلیں پہلے کافر بینک کا حل نکالیں کہ کافر بینک سے اگر قرضہ لے رہے ہیں، جو عام طور پر ہمارے جو بہت سارے پاکستانی یورپ میں گئے ہیں، امریکہ میں گئے ہیں، جو کافر ممالک اتنے سارے ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا، ادھر ادھر جتنے کافر ممالک ہیں وہاں سب گئے ہیں. یا دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، وہاں نہیں گئے مگر کافر اداروں سے پیسہ لیا ہے، قرضہ لیا ہے، چاہے وہ مسلمان ملک میں ہیں مگر کافر بینکوں سے انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے. تو وہاں سے قرضہ لینا صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ ان کے یہاں سے بھی قرضہ لینا صحیح ہے، مگر وہی نیت کریں گے جو پرانی ہے. وہ کیا ہے؟ استنقاذ المال. استنقاذ المال کی نیت سے اگر قرضہ لیا جائے گا تو صحیح ہو جائے گا. استنقاذ المال میں وہ یہ سمجھ رہا ہے، کافر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قرضہ دے رہا ہوں، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا ہو گیا. جیسے منافع میں تھا کہ کافر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سود دے رہا ہوں، مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا ہو گیا. یہاں پر بھی کافر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قرضہ ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں
اگر استنقاذ المال کی نیت سے ہم نے وہاں سے قرضہ لیا ہے تو اس کے ہم مالک بن گئے. اگر مالک بن گئے ہم اس کے، تو ایسی صورت میں پھر وہی مسئلہ آ جائے گا خمس کا، کہ اگر یہ پیسہ استعمال نہیں ہوا، ہماری خمس کی تاریخ تک یہ پیسہ استعمال نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں جتنا استعمال نہیں ہوا اس سب پر خمس آ جائے گا. پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ہم کہ مکان ہمارا نہیں بنا، ہم گاڑی نہیں لے سکے، فلاں نہیں کر سکے، فلاں نہیں. ایک مرتبہ آپ مالک بن گئے تو مالک بن جانے کے بعد پر خمس آ جاتا ہے، لہذا اس پر خمس آ جائے گا. اچھا، اب آ جائیے قرضہ. اگر جو عام طور پر باہر ممالک میں جانے والے افراد ہیں، بلکہ یہاں پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، اکثر لوگ یہ بینکاری کے مسائل نہیں جانتے ہیں. اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں جائز اور حلال راستہ کون سا ہو سکتا ہے. انہیں مجتہد نے بیچارے نے اتنی کوشش کی کہ ہمارے لیے اتنے سارے حرام راستوں میں سے کوئی حلال راستہ نکال دے، تو اس نے نکال دیا ہے، مگر لوگوں کو پرواہ نہیں، لوگوں نے غور ہی نہیں کیا کہ کیا حلال اور جائز راستہ ہو سکتا تھا. لہذا بس ان کو ضرورت تھی، مکان کی، گاڑی کی، کسی بھی چیز کی ضرورت تھی، انہوں نے لون لے لیا. اب لون لے لیا تو ابھی جانتے ہیں کہ ہمیں سود دینا پڑے گا، تو ان کو معلوم ہے کہ یہ قرضہ ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس قرضے پر سود دینا ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ سود اسلام میں حرام ہے، تب بھی کر رہے ہیں. سارے سب کچھ لوگ اپنی جگہ پر کر رہے ہیں. اور یہ والا مسئلہ باہر ممالک میں اور زیادہ ہے، امریکہ میں، یورپ میں، دوسری جگہ پہ. وہاں تو لوگ اتنے مسائل جانتے نہیں ہیں، وہاں بتانے والے بھی بہت کم ہیں. تو وہاں بینکوں سے آسانی سے سارا قرضہ مل جاتا ہے. آپ کو مکان بنانا ہے، ٹھیک، لیجئے قرضہ. آپ کو گاڑی خریدنی ہے، لیجئے قرضہ. آپ کو بچے کی تعلیم کے لیے قرضہ چاہیے، یہ لیجئے قرضہ. آسانی سے قرضہ مل جاتا ہے، ہر چیز کے لیے قرضہ بالکل آسانی سے مل جاتا ہے. یہاں کی طرح کے مسائل نہیں ہیں. ہر ایک چیز کے لیے، جس چیز کے لیے آپ کو قرضہ چاہیے، ہر چیز کے لیے قرضہ مل جائے گا. تو وہاں جو لے سکتے ہیں قرضہ، انہوں نے قرضہ لے لیا، مگر اب یہ اس کو سود بھی دینا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انہوں نے حرام کام کر کے قرضہ لے لیا ہے. حرام کام ہو گیا ان کا اور قرضہ لے لیا. اب یہاں پر ذرا عجیب بات لگے گی آپ کو، مگر بہرحال ہے اپنی جگہ پر، کہ اگر کسی نے قرضہ لیا ہو، یہ فقط کافر بینک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی عام آدمی سے بھی قرضہ لیا ہو، اپنے کسی رشتہ دار سے قرضہ لیا ہے، یا مثلا کسی مسلمان بینک سے قرضہ لیا، جس کا میں نے ابھی شروع میں بیان کیا کہ مسلمان بینک سے قرضہ لینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ سود کہلائے گیا، لیکن لے لیا لوگوں نے، حرام سمجھتے ہوئے لے لیا. اور باقی بینکوں سے چاہے حرام سمجھا یا حلال سمجھا، کسی صورت میں بھی لے لیا انہوں نے قرضہ. اگر قرضہ آپ نے 2-3 چیزوں کے لیے لیا ہے تو ایسی صورت میں آپ پر خمس نہیں ہوگا. چاہے حلال طریقے سے قرضہ لیا ہے یا حرام طریقے سے قرضہ لیا ہے، دونوں صورتوں میں خمس نہیں ہوگا. اب مثلا فرض کیجئے کافر بینک کی ہماری مثال چل رہی ہے. کافر بینک سے مکان بنانے کے لیے قرضہ لیا، مثلا $5 لاکھ کا قرضہ لیا، $5 لاکھ کا مکان خرید لیا اور مکان میں رہنے بھی چلے گئے. لیکن استنقاذ المال کی نیت نہیں کی تھی. نیت کیا کی تھی کہ بس یہ پیسہ لینا ہے، اس کے بعد زیادہ دینا پڑے تو زیادہ دینا ہے، لہذا قرضہ ہی ہوا یہ. اب اس مکان میں رہ رہے ہیں، اس لیے جو $5 لاکھ قرضہ لیا تھا اس پر کسی طرح کا کوئی خمس نہیں ہوگا، اس لیے کہ مکان استعمال ہو گیا. اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ قرضہ ہے، قرضے پر کوئی خمس ہوتا ہی نہیں. لیکن اس میں جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ $5 لاکھ ہم نے قرضہ لے لیا، سال کے آخر میں جب ہماری خمس کی تاریخ آئی تو ہمارے پاس $10,000 بچت کے بچ گئے، جس پر خمس آ جاتا ہے. بچت پر خمس ہوتا ہے نا. ہم نے جاب سے، اپنی ملازمت سے، اپنے کاروبار سے، اپنے جو بھی کوئی کام کاج ہے اس سے $10,000 سال میں بچا لیے. یہ $10,000 بچت ہے تو کیا اس پر خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بچت پہ خمس ہوتا ہے، لہذا اس پہ خمس ہونا چاہیے. مگر آیت اللہ سیستانی کا مخصوص مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے اور قرضے کی مقدار سے آپ کے خمس کی رقم اگر کم ہے تو پھر آپ پر خمس دینا واجب نہیں ہے. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. ذرا سا خمس دینا واجب نہیں ہے، اس سال دینا واجب نہیں ہے، اگلے سال
اگلے سال بھی واجب نہیں ہوگا. کب تک واجب نہیں ہوگا؟ کہ جتنی قرضے کی رقم ہے اس قرضے کی رقم میں سے آپ اپنی بچت کی رقم مائنس کرتے جائیں. مجھے اندازہ ہے کہ آسان کام نہیں، مشکل مسئلہ یہ، اور مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو نیند آنے لگی. مشکل مسئلہ ہے اور شاید آپ کے کام کا بھی نہ ہو، مگر یہ جن کے کام کا ہوگا اس کو تو مزہ آ جائے گا بہت، کہ قرضہ بھی لے لیا اور خمس بھی نہیں دینا. تو اب ایسی صورت میں اگر فرض کیجیے 10,000 پر $2,000 اس کو خمس دینا چاہیے تھا، لیکن اس پر خمس واجب نہیں ہے. کب؟ کن چیزوں پر؟ اگر گھر کے لیے قرضہ لیا ہے اور اس میں خود رہ رہا ہے، نمبر 1. اگر گاڑی کے لیے قرضہ لے رہا ہے اور اسے خود استعمال کر رہا ہے. اگر گھر کے لیے قرضہ لیا ہے اور کرائے پر دے دیا تو آ جائے گا خمس. گاڑی اگر فرض کیجئے کہ اس نے کسی کاروباری مقصد کے لیے لی ہے تو خمس آ جائے گا. تو 2 شرطیں اس میں بڑی اہم ہیں، کہ گھر کے لیے قرضہ لیا ہو اور اس میں رہ رہا ہو، گاڑی کے لیے قرضہ لیا ہو اور اس میں وہ بھی خود استعمال کر رہا ہو. اسی طرح سے گھر کا سامان اگر اس نے لیا ہے، کیونکہ وہاں سامان بھی سارا قسطوں پر ملتا ہے، شاید یہاں بھی ملتا ہے. گھر کا فرنیچر ہے وہ اس نے لیا ہے قرضے پر، تو ایسی صورت میں اگر یہ قرضے سے اس نے سامان خریدا ہے تو چاہے سال میں اس کی بچت ہو رہی ہے تو بچت کے باوجود اس کو خمس نہیں دینا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ عین ممکن ہے کہ تو 20 سال تک خمس دے گا ہی نہیں. یہ نتیجہ نکلے گا اس کا کہ 20 سال تک اس کا خمس معافی ہو جائے گا بالکل، اس لیے کہ بچت ہو رہی ہے $10,000 کی، اس پہ 2,000 خمس ہوتا ہے. تو 5 لاکھ میں سے اگر 2,000 نکال دیں تو کیا بنا؟ نہ ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں. پھر اگلے سال مثلا 3,000 کا خمس بن گیا تو $5 لاکھ میں سے 2 پہلے نکالے تھے، 3 اب نکال دیں. $5,000 کتنا کم ہوتے جب تک کہ وہ قرضے کی ادائیگی کے برابر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کا خمس معاف ہے، اس وقت تک اس کو خمس نہیں دینا. یہ کب ہوگا؟ بشرطے کہ اس نے قرضے کی نیت سے لیا ہو. یہ اگر اس نے مالک بننے کی نیت سے لیا ہے پھر تو آ جائے گا خمس، اس لیے کہ مالک پہلے بن گیا، پہلے یہ امیر ہو گیا ہے. تو اگر مالک بننے کی نیت سے ہے اور پھر سال کے آخر میں بچت ہو رہی ہے تو خمس دینا پڑے گا. لیکن قرضے کی نیت سے اگر ہے تو پھر ایسی صورت میں خمس نہیں دینا ہے. یہ 2 باتیں ذرا مشکل قسم کی تھیں، اس میں یہ ضروری تھا کہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کی جائے. اگر یہاں تک کی بات واضح ہو گئی، یہ سارا مسئلہ قرضے کا تھا، قرضہ کس طرح سے لیا جائے گا.